بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اللہ، میرے ماں باپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، میرے ماں باپ کو بھی اپنے نزدیک عزت و کرامت اور اپنی رحمت سے مخصوص فرما۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ان دونوں سے اس طرح ڈروں جس طرح کسی جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اور اس طرح ان کے حال پر شفیق و مہربان رہوں جس طرح شفیق ماں اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے اور ان کی فرما برداری اور ان سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کو میری آنکھوں کے لیے اس سے زیادہ کیف افزا قرار دے جتنا چشم خواب آلود میں نیند کا خمار، تاکہ میں اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو ترجیح دوں اور اپنی خوشی پر ان کی خوشی کو مقدم رکھوں، اور ان کے تھوڑے احسان کو بھی جو مجھ پر کریں زیادہ سمجھوں، اور میں جو نیکی ان کے ساتھ کروں وہ زیادہ بھی ہو تو اسے کم تصور کروں۔ اے اللہ، میری آواز کو ان کے سامنے آہستہ، میرے کلام کو ان کے لیے خوشگوار، میری طبیعت کو نرم اور میرے دل کو مہربان بنا دے، اور مجھے ان کے ساتھ نرمی و شفقت سے پیش آنے والا قرار دے۔ اے اللہ، انہیں میری پرورش کی جزائے خیر دے اور میری حسن نگہداشت پر اجر و ثواب عطا کر، اور کم سنی میں میری خبر گیری کا انہیں صلہ دے۔ اے اللہ، انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا میری جانب سے کوئی ناگوار صورت پیش آئی ہو، یا اللہ ان کی حق تلفی ہوئی ہو تو اسے ان کے گناہوں کا کفارہ، درجات کی بلندی اور نیکیوں میں اضافے کا سبب قرار دے۔ اے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں سے بدل دینے والے، اے اللہ اگر انہوں نے میرے ساتھ گفتگو میں سختی یا کسی کام میں زیادتی یا میرے کسی حق میں فروگزاشت یا اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی ہو تو انہیں معاف فرما اور اسے نیکی و احسان کا وسیلہ قرار دے۔ اے پالنے والے، تجھ سے خواہش کرتی ہوں کہ تربیت کے سلسلے میں انہیں سہل انگار نہیں سمجھتی ہوں اور نہ ان کی دیکھ بھال کو ناپسند کرتی ہوں، اس لیے کہ ان کے حقوق مجھ پر لازم و واجب ہیں، ان کے احسانات دیرینہ اور ان کے انعامات عظیم ہیں، وہ اس سے بالا تر ہیں کہ میں ان کو برابر کا بدلہ یا ویسا ہی عوض دے سکوں۔ اگر ایسا کر سکوں تو اے میرے اللہ، وہ ان کا ہمہ وقت میری تربیت میں مشغول رہنا، میری خبر گیری میں رنج و توب اٹھانا اور خود عسرت و تنگی میں رہ کر میری آسودگی کا سامان کرنا کہاں جائے گا؟ بھلا کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کا صلہ مجھ سے پا سکیں، اور نہ میں خود ہی ان کے حقوق سے سبکدوش ہو سکتی ہوں اور نہ ان کی خدمت کا فریضہ انجام دے سکتی ہوں۔ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری مدد فرما اے بہتر ان سب سے جن سے مدد مانگی جاتی ہے، اور مجھے توفیق دے اے زیادہ رہنمائی کرنے والے ان سب سے جن کی طرف ہدایت کے لیے توجہ کی جاتی ہے، اور مجھے اس دن جب کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر زیادتی نہ ہوگی، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جو ماں باپ کے آقو نافرمان بردار ہوں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر رحمت نازل فرما، اور میرے ماں باپ کو اس سے بڑھ کر امتیاز دے جو مومن بندوں کے ماں باپ کو تو نے بخشا ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ان کی یاد کو نمازوں کے بعد رات کی ساعتوں اور دن کے تمام لمحوں میں کسی وقت فراموش نہ ہونے دے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان کے حق میں دعا کرنے کی وجہ سے اور انہیں میرے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے لازمی طور پر بخش دے، اور میری سفارش کی وجہ سے ان سے قطعی طور پر راضی و خوشنود ہو، اور انہیں عزت و آبرو کے ساتھ سلامتی کی منزلوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اگر تو نے انہیں مجھ سے پہلے بخش دیا تو انہیں میرا شفیع بنا، اور اگر مجھے پہلے بخش دیا تو مجھے ان کا شفیع قرار دے،
تاکہ ہم سب تیرے لطف و کرم کی بدولت تیرے بزرگی کے گھر اور بخشش و رحمت کی منزل میں ایک ساتھ جمع ہو سکیں۔ یقیناً تو بڑے فضل والا، قدیم احسان والا اور سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنا، انہیں ہر غم تکلیف سے دور رکھنا۔ اے اللہ، ہماری دعا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔